حسین آداب۔ کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ، عجیب مقام پر آ ٹھہرا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے نیند ہی گنوا بیٹھے۔ آج کی کہانی کا نام ہے عمر بھر کا انتظار۔ کسی گاؤں میں آسیہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس میں ساری خوبیاں تھیں، بس ایک بات کو چھوڑ کر، وہ یہ کہ وہ بہت کاہل تھی، یعنی آلسی۔ جانتے ہیں، اس کا ہر وقت سوچنا تھا اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ کھانا تک نہیں بناتی، سوچتی کون بنائے، پھر برتن دھونے پڑیں گے۔ بس اس کی یہی تمنا رہتی کوئی اس کے سامنے سب لا کر رکھ دے، پر رکھتا کون؟ وہ اکیلی جو رہتی تھی۔ بیٹا تھا جو شہر میں نوکری کرتا تھا، بس چھٹیوں میں آیا کرتا اس سے ملنے۔ آسیہ کی ساتھی ایک بلی تھی جو اس کے آگے پیچھے 24 گھنٹے منڈراتی۔ اکثر وہ بلی کو دیکھ کر مذاق میں کہتی، بلو رانی، کاش تم ہم انسانوں کی طرح ہوتی تو کم سے کم ایک پیالی چائے تم سے ہی بنوا لیتی، پر تم تو خود انسانوں کی محتاج ہو، کوئی تمہیں کھانا پانی دے، اور اگر نہ ملے تمہیں تو تم دودھ چوری کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔ بیچاری بلی آسیہ کی یہ بات سن کر بہت دکھی ہوتی، پر کیا کر سکتی تھی؟ چپ چاپ بس کٹوری کی طرف دیکھتی رہتی کہ کب آسیہ اس میں دودھ ڈالے۔ سچ تو یہی ہے، چرند پرند انسان یہاں تک کہ چیٹی تک کے رزق کا بندوبست اللہ ہی کرتا ہے۔ اس بلی کے رزق کا ذریعہ اللہ نے آسیہ کو بنایا تھا، پر عادت سے مجبور آسیہ بنا تانا دیے اسے دودھ نہیں دیتی۔ ایک دن کی بات ہے، بلی کو ایک چوہا نظر آ گیا۔ اس نے دوڑ لگائی۔ چوہا بے حد شرارتی تھا، وہ اچھلتا ہوا کچن میں جا پہنچا۔ وہ جھپٹی اسے پکڑنے اور اچانک دودھ سے بھری پتیلی فرش پر جا گری۔ یہ منظر دیکھ کر آسیہ غصے میں آگ بگولا ہو کر بولی، نکمی، چل بھاگ یہاں سے، میرا کام اور بڑھا دیا، اب اس زمین کو کون صاف کرے گا؟ وہ اتنی غصے میں تھی، اس نے اس کی خوب پٹائی کر دی۔ اب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا، اب کبھی میرے سامنے نہ آنا ورنہ تیری خیر نہیں۔ غصہ اور اتنا غصہ دیکھ کر بلی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ قرآن کہتا ہے، جو لوگ ہر حالت میں اللہ کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ خیر، اس وقت وہ دکھی دل سے وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بلی کے لیے پیار بھی چھپا تھا۔ تبھی تو اس نے اس کے بارے میں سوچا۔ یہ بات ہم آسیہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ بلی کے لیے سوچ رہی تھی، لیکن دوسری طرف اسے روز بلی کو دودھ دینے سے بھی نجات مل گئی تھی، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے کام ہی تھا۔ اگلی صبح آسیہ کو بہت تیز بخار چڑھا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، وہ کرا رہی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ بلی چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے آسیہ کا یہ حال دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اسے بہت دکھ ہوا آسیہ کی حالت پر۔ بس پھر کیا تھا، وہ باہر نکلی، پڑوس کے گھر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے خوب اچھل کود مچائی، میاؤں میاؤں کر کے اس نے بتانا چاہا کہ چلو میرے ساتھ۔ کبھی وہ باہر جاتی، کبھی آسیہ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی۔ پہلے تو پڑوسن کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ اتنا تو جانتی تھی، یہ آسیہ کی پالتو بلی ہے، کچھ بات تو ضرور ہے،
یہ سوچتی ہوئی پڑوسن آسیہ کے گھر پہنچی۔ وہاں اس نے سچ میں دیکھا آسیہ بستر پر پڑی کرا رہی ہے۔ وہ فوراً اس کے لیے دوا لے کر آئی، اسے کھلایا۔ کچھ دیر بعد آسیہ کی طبیعت جب بحال ہوئی تو اس نے پڑوسن سے کہا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، بہت شکریہ۔ آسیہ کی اس بات کو سن کر پڑوسن نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ مجھے نہیں، اپنی بلی کو کہو، آج اسی کی وجہ سے میں تم تک پہنچی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ساری بات آسیہ کو بتائی۔ اتنا سنتے ہی آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اسے اپنی کہی ہر بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ناحق بلی کو اتنا برا بھلا کہا۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے بلی کو پکارا تو دیکھا بلی کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد آسیہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ اس نے بلی کا بہت انتظار کیا کہ شاید وہ لوٹ آئے، لیکن اس کا انتظار ادھورا ہی رہا۔ نتیجہ یہ ہوا اس کی تلاش نامکمل رہی اور اس کا انتظار کبھی نہ ختم ہونے والا رہا۔ پھر بھی اس کا دل کہتا، کوئی امید نہیں ہے تیرے ملنے کی، دیکھ پھر بھی تیرا انتظار ہے۔ ادھر وہ بلی اب ایک ویرانے میں جا کر رہنے لگی تھی، اس سوچ کے ساتھ، اے اللہ، جب تک میرا جینا میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندگی دینا، اور جب میرا جینا میرے حق میں بہتر نہ ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ آج کی کہانی کا اختتام اس بات کے ساتھ، شاید سچ یہی ہے، کچھ لوگ زندگی بھر کا انتظار دینے کے لیے آتے ہیں، اب جیسے یہ بے زبان بلی آسیہ کو عمر بھر کا انتظار دے گئی۔ خدا حافظ۔